بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایسے اعمال عنایت فرمائے کہ جو وقت کے اعتبار سے کم لیکن اہمیت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بہت بلند اور بہت بڑے ہیں. رمضان المبارک یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. ماہ مبارک، اس کے روزے وہ پروردگار عالم کے اتنے محبوب کہ اللہ تعالیٰ شان ہو براہ راست خود اپنے طور پر اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے. ماہ مبارک کے اندر انسان کو وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دے. وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ کام جس میں نہ دین کا کوئی نفع نہ دنیا کا کوئی نفع، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، ایسی چیز کو کہتے ہیں لا یعنی. تو ایسی چیزوں کا چھوڑنا جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، یہ ہے انسان کے اسلام کی خوبی. لغویات سے بچنا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ شاہ نے نیکیاں کرنے کا حکم دیا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس طریقے سے عطا فرمائی کہ جس فرشتے کو جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہ اسی کو کر سکتا ہے، اس کے سوا دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. جس طریقے سے اپن دیکھتے ہیں کہ نباتات ہوتی ہیں، اگنے والی چیزیں، ہوا کا جھونکا آتا ہے تو جھوم جاتی ہیں، ہل جاتی ہیں. پانی کی رو آتی ہے تو پانی کا بہاؤ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جمادات ہوتی ہیں، جیسے پتھر ہے، جس حالت میں رکھ دیا وہ اسی حالت میں ہے. اپن نے کوئی لکڑی کھڑی کر کے رکھ دی دیوار کے سہارے تو وہ کھڑی بھی رہے گی. اگر اس کو بٹھا کر کے کھڑا کر کے رکھا، ٹیڑھا کر کے رکھا، یا اس کو پٹک کر کے یعنی لا کر کے رکھا تو وہ اسی طریقے سے رہے گی، اس کے سوا کسی دوسری حیت میں حالت میں نہیں آ سکتی. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، لیکن جس فرشتے کو جو حکم دے دیا گیا وہ فرشتہ اس حکم کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اس کے سوا وہ کام ہی نہیں کر سکتا. انسان نیکیاں کرنے میں فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ جس فرشتے کا سجدہ ہزاروں سال کا ہو، جس فرشتوں کا رکوع ہزاروں سال کا ہو، جس فرشتے کا قیام ہزاروں سال کا، لاکھوں سال کا ہو، جس فرشتے کو جس چیز پر معمور کر دیا گیا گشت لگانے کے اوپر درود پاک کو حاصل کرنا اور پہنچانا وغیرہ وغیرہ، حاملین عرش بنا دیا، وہ فرشتے جس کام پر معمور ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. انسان اس اعتبار سے فرشتوں سے سبقت لے جاتا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے گناہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. خواہشات ان کے ساتھ نہیں ہیں، نفسانیات ان کے ساتھ میں نہیں ہیں، ضروریات ان کے ساتھ میں نہیں ہیں. انسان اپنی ضروریات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، حلال اور حرام دونوں طریقے سے کچھ اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا ہے. مثلا یہ کہ انسان نکاح کے ذریعے سے بھی کام کر سکتا ہے، زنا کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے، حلال کے ذریعے سے بھی روزی حاصل کر سکتا ہے، حرام طریقوں سے بھی وہ چھین کر کے حاصل کر سکتا ہے. تو انسان گناہ نہ کر کے، یہ گناہ سے بچ کر کے جب رہتا ہے تو وہ اس اعتبار سے فرشتوں پر فضیلت اختیار کر جاتا ہے کہ فرشتوں میں گناہوں سے بچنے کا مادہ نہیں، اس لیے کہ ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان گناہ کر سکنے پر قادر ہونے کے باوجود اور پھر وہ نہ کرے. ماہ مبارک کے اندر وقت کی قدردانی بہت ضروری ہے. وقت کی قدر، رمضان میں سب سے زیادہ ایمان والوں کا وقت گزرنا چاہیے. دن میں روزے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو. قرآن پاک کی تلاوت بھی ایسی کہ پروردگار عالم نے اس کی فضیلت ایسی رکھی ہے جیسے کہ کوئی آدمی جب تلاوت کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ میں خود براہ راست اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ ہی کو سنا رہا ہوں. اس کی جلالت کا اعتماد کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ پروردگار کو سنا رہا ہوں. آپ غور فرمائیے
سنا ہوگا پرانے زمانے میں بادشاہوں کے قصے کہانیاں چلا کرتی تھیں کہ ایک انسان کسی ایک عام انسان کو کچھ پڑھ کر کے سنا دے، وہ بے تکلف پڑھ کر سنا دے گا، وہی مضمون اور وہی اخبار کی کٹنگ اگر کہا جائے کہ یہ بادشاہی وقت کو سنا دے، چیف جسٹس ہے اس کو پڑھ کر کے سنا دو، تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس پڑھنے کے اندر بھی جھجک جائیں گے۔ انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہ سوچ کر کے کرے کہ میں جلیل القدر پروردگار اعظم کو خود کو، جس نے یہ قرآن اور کتاب نازل فرمائی ہے، اس کو خود کو اس کا اپنا کلام سنا رہا ہوں۔ اس توجہ کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ تلاوت کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ تلاوت مفید ہوگی، کارگر ہوگی اور زندگی میں تبدیلی لانے کا سبب ہوگی۔ رمضان المبارک کے اندر آدمی کو نوافل کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں کے اندر بھی کرنا چاہیے۔ آدمی تہجد کی پابندی کرے، اوابین کا اہتمام کرے، پھر چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، اور زوال کے وقت میں نبی پاک علیہ السلام زوال سے مراد زوال ہوتے وقت میں نہیں، مغرب وقت کے علاوہ میں، اس کے بعد بھی حضور پاک علیہ السلام نفل پڑھتے تھے۔ مغرب کے بعد میں اوابین کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ غرض ہے کہ ماہ مبارک میں آدمی یہ کوشش کرے کہ میں کم سے کم رمضان المبارک کے اندر تو نوافل کچھ بڑھا لوں، کوالٹی میں بڑھا لوں، کچھ کوانٹٹی میں بڑھا لوں، یہ اہتمام ہمارا ہونا چاہیے۔ مغرب کے بعد میں 6 رکعت نماز اوابین پڑھنے پر اللہ تعالیٰ شاہنوں کی طرف سے 12 سال کے اجر و ثواب کا انتظام کر دیا گیا۔ 12 سال تک دینے والا پروردگار عالم ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں جو موجود ہے، زندہ ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ گاڑی سے کہیں جا رہے تھے، جنگل بیابان میں لو تپش، گاڑی رکوائی، ایک چائے والا تھا وہاں راستے میں جنگل بیابان میں، اور کوئی تھا نہیں، اس سے چائے بنوائی، 2 چائے پی اور 500 کا نوٹ اس کو دے کر کے اور اپنے آگے چل گئے، چل دی آگے۔ چائے کی قیمت چاہے 2 روپے 4 روپے 5 روپے رہی ہو، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ یہ بھی کچھ امید لگائے بھائی جنگل بیابان میں ہے، تپش کے اندر ہے، بجائے اگر انہوں نے 5 روپے کے بجائے 500 کا نوٹ دے دیا تو اس میں اعتراض کون دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اب چاہے آپ یہاں پر کسی چائے والے سے صاحب ہم تو 500 روپے کے اندر وہاں چائے پی تھی، وہ کہہ گئے ہمیں تو کوئی دیتا نہیں ہے 1 روپے زیادہ، لیکن جب دینے والا دیتا ہے تو بہرحال وہ اس کے طرف سے احسان ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا کی ان مثالوں سے اوپر اٹھ کر کے اتنا اجر و ثواب رکھا کہ صرف 6 رکعتیں اوابین کی اگر پڑھ لی گئیں تو اللہ تعالیٰ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش ایمان والا یہی کرے کہ 2 سنت پڑھ لی، پھر 2 نفل پڑھ لی، 6 رکعت اوابین کی پڑھ لی۔ اگر جلدی کا تقاضا ہے تو چلیے وہ 2 نفلیں وہ بھی مان لیجیے اور اس کے علاوہ 4 نفل اور پڑھ لیجیے، وہ 6 وہ ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو اور عجلت ہے، جلدی ہے، یا وہ اہتمام نہیں کر پاتا تو کم سے کم اتنا ہی کر لے کہ 2 رکعت سنت موقع پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھ لی، 4 تو پڑھی تھی، 2 رکعت اور ملا کر کے وہ 6 کر لے۔ پروردگار عالم قبول فرمانے والا ہے۔ تو رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر کم سے کم قرآن پاک کی تلاوت پارہ 2 پارہ 3 بار یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ قرآن حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں گرچہ اپنی نااہلی سے کچھ نہیں کر پاتا، لیکن مجھے اپنی گھر کی بچیوں کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پڑھ لیتی ہیں، اور ان کو آپس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اسی میں ہوتا ہے کہ کس نے آج کتنے پڑھ لیے۔ آپ اندازہ فرمائیے ہمارے آپ کے ہاں کیا دستور ہے۔ قرآن پاک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص متعلقین کو، مسترشدین کو رمضان سے پہلے خطوط لکھے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور بعد میں مجھے لکھنا کس نے کتنے قرآن پڑھے۔ تو کسی نے 30 لکھے، کسی نے 60 لکھے، بہرحال ایک خط ایسا پہنچا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے 61 قرآن پاک رمضان میں پڑھے ہیں۔ وہ تھا خط حضرت جی انعام الحسن صاحب کا۔ یعنی اپنے تمام تر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں، مشغولیتوں کے بعد ہی انہوں نے تلاوت میں 61 قرآن پاک ایک مہینے میں پورے کیے۔ کرنے والے کرتے ہیں، بہت سے تاجروں کے لیے معلوم ہوا ہے کہ وہ 10 پارے 15 پارے یومیہ پڑھا کرتے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے معلوم ہوا ریاض کے اندر الراجحی جامع مسجد ہے، وہاں پر روزانہ 24 گھنٹے دیکھ لیا جائے فرض نماز کے علاوہ قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہوئے سینکڑوں لوگ ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یومیہ 1 قرآن پاک ختم کرتے ہیں، 3 دن میں ختم کرتے ہیں، اور 7 دن کے اندر 1 قرآن پاک کرنا تو ایک عام معمولی بات ہے۔ انسان ہمت کر لے تو آسان ہے۔ مجھے چونکہ کرکٹ کھیلنا نہیں آتا، کسی بھی طرح کا کھیل نہیں آتا،
میں ایک مرتبہ گرمی کے اندر تپش کے اندر جمعے کا دن تک چھٹی کا تو میں پہنچ گئے جامعہ ہدایت کی طرف. میں نے وہاں پر دیکھا کہ طلبا گرمی میں لو کی تو تپش کھڑا ہوا نہ جائے اور وہ 4 گھنٹے کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیسے ممکن ہے. میں نے اپنے محلے میں ذاتیان میں دیکھا کئی سال ہو گئے رات کو ٹھنڈی ہوائیں بہت تیز سردی دسمبر یا جنوری کا مہینہ اور پوری رات کے لیے کرکٹ چل رہا تھا. تو دیکھیے جب ٹھنڈی تیز ہواؤں کے اندر اگر آپ کسی مسجد مدرسے والے سے یہ کہیں کہ کوئی رات کو 1 گھنٹے تک باہر کھیلتا وہ یقین نہیں کر پائے گا. اگر یہ کہا جائے جس آدمی کو کھیلنا ہی نہیں آتا ہو سمجھتا ہی نہیں ہو کہ صاحب 4 گھنٹے تک تیز دھوپ کے اندر کھیلتے ہیں تو وہ یقین نہیں کر پائے گا. لیکن جن کو کھیلنا آتا ہے جن کو اس میں لطف مزہ آتا ہے سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے آسان ہے. جو ایمان والے اس کو سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. رمضان المبارک کے اندر ایک بڑھانا چاہیے اپنی دعاؤں کو. انسان نے سب سے مانگ کر کے دیکھ لیا اور مخلوق میں جس سے مانگا جتنی دفعہ مانگا وہاں پر شل آ جاتا ہے پیشانی پر اور 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد آدمی اس سے رخ پھیرنے لگتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے تو دعا مانگنے کو عبادت بھی قرار دیا اور یہ بھی بتلایا جو دعا مانگے گا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ شاعروں کو اس پر ناراضی ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے. رمضان المبارک میں ایمان والوں کو دعاؤں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. افطار کے وقت میں دعا کا اہتمام ہو اور تہجد کے وقت میں دعا کا اہتمام ہو. تمام فرض نمازوں کے بعد میں دعاؤں کا اہتمام ہو. دعاؤں کا اہتمام خصوصی ہو. ایک آخری بات یہ گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں تک ہو سکے ایمان والا عبادات سے جڑا ہوا ہو یا اپنے کام دھندے سے جڑا ہوا ہو یا اپنی ضروریات میں بیوی بچوں میں آرام میں سونے میں مشغول ہو. یہ جو رات کی انتہائی قیمتی گھڑیاں اور لمحے پوری رات 3 4 گھنٹے تک یقینی طور پہ بالکل بے ضرورت محلوں کے اندر مسلم محلوں کے اندر چوپالوں کے اوپر چوراہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے گزار دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ناقدری ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ہے. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ہے. جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ہے. لہٰذا وہ حضرات یا تو وہ جو پوری رات کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں دکانداری میں ہیں ملازمت میں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں وہ تو کچھ کما رہے ہیں لایانی نہیں ہے. لیکن جو نہ دین کا کام کر رہے ہیں نہ دنیا کا کام کر رہے ہیں اور صرف ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یقینی طور پہ 100% یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ آدمی سو جائے. وہ آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر سو جائے گا تو وہ رمضان ختم ہوتے وقت 2 آنسو بہا کر اللہ سے یہ بھی دعا کر لے گا کہ اللہ میں نے راتیں گزار دی سونے کے اندر مجھے معاف فرما دے. اور جنہوں نے راتیں 3 4 گھنٹے اس طریقے سے بیکار گپ شپ میں گزار رہے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. وہی کہیں گے ارے میں تو پوری رات رمضان میں جاگا ہوں جبکہ عبادت نہیں کری لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں. پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ